اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حقوق و فرائض کی تعلیم دی۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو زندگیاں سکون کا گہوارہ بن جائیں، لیکن آج بہت سے مسلمان اپنی معاشرتی اقدار کو ترک کر کے مغرب کی نقالی کر رہے ہیں۔ زندگیوں میں تلخیاں ہی تلخیاں کھل گئی ہیں۔ سکون و سلامتی کا ایک ہی راستہ ہے، قرآن و سنت کی بتائی ہوئی معاشرت کو اختیار کیا جائے۔ مولانا گلزار احمد مظاہری کی پکار ایک دردمندانہ پکار ہے اسلامی معاشرت کی طرف۔ پاکستان کے جو علماء حق خطابت کا جادو جگانے کی شہرت رکھتے ہیں، ان میں ایک ممتاز نام مولانا گلزار احمد مظاہری کا ہے۔ مولانا گلزار احمد مظاہری 11 ستمبر 1986 کو ہم سے رخصت ہوئے اور اپنے رب سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ نہ صرف خطیب تھے بلکہ اسلام کا انتھک کام کرنے والے کارکن بھی تھے، ایک عملی انسان۔ مولانا مظاہری 1922 میں پنجاب کے تاریخی قصبے بھیڑا میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور سے فارغ التحصیل ہوئے۔ 1948 میں اسلام کا پیغام بلند کرنے کا جو مشن اختیار کیا، آخر دم تک نبھایا۔ 1973 سے 1981 تک مشرق وسطی، یورپ اور اسکینڈینیوین ممالک میں مختلف کانفرنسوں میں خطاب کیا۔ آپ کو حرم کعبہ اور مسجد نبوی میں درس دینے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ دعوت حق کی پاداش میں سنت یوسفی تازہ کی اور 10 مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ریڈیو پاکستان سے آپ کی 300 سے زائد تقاریر نشر ہوئیں۔ قادیانیت اور اشتراکیت کی رد میں آپ کے کتابچوں کے انگریزی اور عربی تراجم نے ساری دنیا میں قبول عام حاصل کیا۔ تقاریر کا ایک مجموعہ خطبات اسلام کے نام سے شائع ہوا۔ اسلام کے معاشرت کے موضوع پر ان کا درس سنیے۔ مولانا گلزار احمد مظاہری۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
إذ قالت رب ابن لي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. حضرات محترم برادران ایمان، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 35 اور سورہ التحریم کی آیت نمبر 10 اور 11 12 کا درس دوں. یہ 5ویں پارے میں ہے پہلی آیتیں، دوسری 22ویں پارے میں ہے اور تیسری 28ویں پارے کے اندر. ان آیتوں میں ایک مشترک مضمون بیان کیا گیا ہے تینوں قسم کی آیتوں میں. اسلام جس کو ہم اپنا دین مانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس طرح اللہ کے نام بے شمار ہیں اسی طرح اسلام کے بھی نام بے شمار ہیں. اللہ اور اس کے بعد جبار ہے، قہار ہے، قدیر ہے، قادر ہے. اسلام اور اس کے بعد وہ نظام جس میں بندگی رب ہے، وہ دین جو توحید بیان کرتا ہے، وہ اسلام جس کے اندر انسان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں دی جاتی ہیں، وہ اسلام جو معرفت رب بیان کرتا ہے، وہ اسلام جو دین کو قائم کرتا ہے، وہ اسلام جو شریعت کو غالب کرتا ہے، وہ اسلام جو آدمی کی جسمانی اور روحانی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، وہ اسلام جو دنیا میں نور پھیلاتا ہے، وہ اسلام جو جہان کے اندھیروں کو دور کرتا ہے، وہ اسلام جو انسان کے اوپر غلامی کی بیڑیوں کو کاٹتا ہے اور حریتیں اور آزادیاں اسے عنایت کرتا ہے. یہ سارے مضمون ایک ہی ہیں اور یہ سارے مضمون قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. حقیقت کے اعتبار سے ایک ہے، حکم ان کا ایک ہے، ناموں کے اعتبار سے بے شمار ہیں. جس طرح سرکار کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، جس طرح سرکار کا نام رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، رسول برحق بھی ہے، نمائندہ خالق بھی ہے، خلیفۃ اللہ بھی ہے، اسی طریقے سے اسلام کے بھی بے شمار نام ہیں. یہ مضمون جو ہم نے جس کی آیتیں پڑھی، اس کے اندر یہ مضمون 3 نقطۂ نگاہ سے بیان کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے دنیا کے اندر جس کا تعلق معاشرت سے ہے. معاشرت کہتے ہیں مل جل کے رہنے کو. یہ باب مفاعلت ہے. مزاربت جس طرح ہوتی ہے، مکاتبت جس طرح ہوتی ہے، مخاطبت جس طرح ہوتی ہے،
इसी तरीके से मुआशरत होती है। मुआशरत नाम है फराइज के अदा करने का, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने का। मुआशरत नाम है दस्तराजियों से बचाने का, खिदमतों के बहम पहुंचाने का। जिस मुआशरे के अंदर खिदमतें नहीं होती वो मुआशरा इस्लाम का नहीं है। जिस मुआशरे में दस्तराजियां होती हैं, हुकूक नहीं अदा किए जाते, फराइज अदा नहीं किए जाते, वो मुआशरा इस्लाम का मुआशरा नहीं है। उस मुआशरे के अंदर सड़कें हों तो होती रहें, नहरें हों तो बहती रहें, दरिया हो तो चलते रहें, रुपए हो तो रेल पेल होती रहे, हुकूमत हो तो उसकी वसतें होती रहें, फराखियां होती रहें, लोगों के घर दौलतों से भर जाए तो भर जाए, लोग रात को भी सोने के बिस्तर पर सोएं और दिन को भी उठते वक्त सोने का चमचा मुंह में लें, इसको इस्लाम की मुआशरत नहीं कहते। ये दीन की मुआशरत नहीं। वो मुआशरत जिसके अंदर गुर्बतें हों लेकिन अदल हो, वो मुआशरत जिसके अंदर शराफतें हों लेकिन गुर्बत हो, वो मुआशरत जिसके अंदर हुकूक पहचाने जाएं, वो मुआशरत जिसके अंदर जुल्म का हाथ न उठने पाए, वो मुआशरत जो खिदमत अपना शिआर बनाए, वो मुआशरत इस्लाम की है। चाहे उसके अंदर हवाई जहाज चलें या न चलें, चाहे उसके अंदर रेलें हों या न हो, चाहे वो कुरून ऊला के इलाकों में रहता हो, चाहे उसके अंदर वो उसके पास महल सोने के न हो, चाहे उसके अंदर लोग बड़े दाना और अक्लमंद न हो, चाहे उसके अंदर लोग एटम बम न बना सकें, वो मुआशरत इस्लामी है और ये रहमत इलाही है। और इसके अलावा जो मुआशरत है वो मुआशरत फिरौनी और कारूनी है और खुदा का गज़ब है। अब इस मुआशरत की इब्तिदा इंसान से हो और इंसान की इब्तिदा खानदान से होती है। इंसान की इब्तिदा खानदान से होती है। इन आयतों के अंदर उसी खानदान की इब्तिदा की बात है, उसी खानदान की इब्तिदा की बात है। आपने जानते हैं जब निकाह होता है मर्द और औरत का, तो हमारे यहाँ जब खुतबा निकाह पढ़ा जाता है तो उसके अंदर इसी मुआशरत की इब्तिदा की जाती है। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। सारी बुनियादी वहदत इंसानियत है। एक फर्द से तुम्हें पैदा किया, उसी फर्द के साथ उसका जोड़ा मिलाया, उसी से आगे फैलाव किया, उसी से खानदान बने, उसी से बस्तियां बनी, उसी से आबादियां बनी, उसी से इंफरादियतें बनी, उसी से इज्तिमाइयतें बनी, उसी से हुकूमतें बनी, उसी से मंडियां बनी। वही उसकी इब्तिदा है। जिस तरीके से किसी मकान की बुनियाद की पुख्तगी इन्हिसार रखती है इस बात पर कि उसकी सारी जरूरतें वो आला तरीके पर बनी होगी, इसी तरह ये मुआशरत इंसानी का निकाह और एक फर्द का एक बीवी के साथ जुड़ना और उसके साथ औलाद का सिलसिला चलना, इसी से मुआशरत इस्लामी की बुनियाद होती है। अगर ये बुनियाद टेढ़ी है तो सारी इमारत इस्लाम टेढ़ी चली जाएगी, और अगर ये बुनियाद सीधी है तो सारी बुनियाद इस्लामी सही चली जाएगी। इसीलिए फरमाया है कुरान मजीद के अंदर, यक़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को बचाओ, अपने खानदान को बचाओ, अपनी अहल को बचाओ। जो अमर लेकर तुम चले जहान के लिए, तुम जहान को बचाना चाहते हो, रहमत इलाही में लाना चाहते हो, इसकी इब्तिदा अपने खानदान से करो। तुम्हारे खुलूस का इम्तिहान इसी में है। इस इस्लामी मुआशरत के बनने का इसकी इब्तिदा इसी से है। तुम्हारे बच्चों ने ही बनना है शहरी, और तुम आलम बरदार मुआशरत इस्लामी के अपने बच्चों को इस्लामी शहरी नहीं बनाओगे तो दूसरे बच्चे भी बिगड़े हुए होंगे और बिगाड़ पैदा होगा। अगर तुम ये कहो
کہ اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے گا تو ہمارے بچے بھی صحیح ہو جائیں گے. جب وہ قائم ہی نہیں ہوگا تو تمہارے بچے کہاں سے صحیح؟ صحیح بچوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح بیویوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح بیٹیوں کا نام ہے اسلامی معاشرہ, صحیح ماؤں کا نام ہے اسلامی معاشرت, صحیح باپوں کا نام ہے اسلامی معاشرت, صحیح بہنوں کا نام ہے اسلامی معاشرت, صحیح ماؤں کا نام ہے اسلامی معاشرت, صحیح بھائیوں کا نام ہے اسلامی معاشرت. جب وہ اسلامی معاشرت وجود ہی بھی نہیں آئے گی, اور جو جتنا ذمہ دار ہوگا وہ اتنا ذمہ دار اپنی اہل کے ساتھ ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہتر, تمہارا بہتر وہ ہے بہتر جو اپنی اہل کے ساتھ بہتر ہے. کنتم خیر امت کا مضمون سامنے رکھیں. خیر الناس من ینفع الناس کا مضمون سامنے رکھیں. ہماری دعوت کی ساری بنیاد خیر و بھلائی ہے. ہماری دعوت کی بنیاد خیر و بھلائی ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم قرآن کے اس حکم کے اوپر بنے ہوئے ہیں جس کے اندر فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہم امت کے بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانے کے لیے اٹھتے ہیں. یہ بات میں ایک عرض کر دوں, مختصر سی ہے, توجہ ذرا فرمائیں. نظریہ اسلام کسی زمانے میں نہیں مٹا, چاہے ایک فرد رہا ہو. نظریہ اسلام کی صداقت کسی زمانے میں غائب نہیں ہو, چاہے ایک ہی ہو. قرآن مجید ایک اصطلاح بولتا ہے حنفاء, حنیف. اسلام کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے ان کو حنیف کہتے ہیں. حنفاء کا وجود پایا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ دین حنیف پر قائم ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے احکام, شراب نہ پیو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, اسلام کے حکم آنے سے پہلے بھی اس پر کاربن. تو اسلام کا نظریہ کسی دور میں نہیں مٹا. اس نظریے کو برپا کرنے والے کبھی کمزور ہوتے رہے, کبھی کبھی ہوتے رہے. 1400 سال کے اندر اسلام آنے کے بعد یہ تو اللہ نے ایسا حفاظت کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہم نے قرآن مجید کو اتارا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کوئی کسی قرآن مجید کی حفاظت کسی فرد کی محتاج نہیں, کسی فرد کی محتاج نہیں, گروہ کی محتاج نہیں, طبقے کی محتاج نہیں, امیروں کی محتاج نہیں, غریبوں کی محتاج نہیں, حکومتوں کی محتاج نہیں, بادشاہوں کی محتاج نہیں, بزرگوں کی محتاج نہیں, علماء کی محتاج نہیں. اللہ نے خود سے کہا, بلکہ یہ قدرت الہی کا ایک نمونہ ہے کہ اکثر حفاظت غربا ہی سے. یہ بتا دیا کہ میں بلا اسباب حفاظت کروں گا. میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں, میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں. اسباب کے لیے ضروری ہے پیسہ ہو, اسباب کے لیے ضروری ہے نظام ہو, اسباب کے لیے یہ ہو, لیکن میں تو خود اسباب کا پیدا کرنے والا ہوں. میں بلا اسباب اس کی حفاظت کروں. تو قرآن مجید محفوظ ہے, اسلام محفوظ ہے, نظریہ محفوظ ہے, حق ہے پر حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ان اللہ یبعث علی کل رات مئۃ سنۃ من یجدد الدین. ہر صدی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام رکھیں گے, یہ سلسلہ کڑی بکڑی جڑتا رہے گا. حدیث یہاں ہم بیان کرتے ہیں, میں اگر ایک حدیث بیان کروں تو یہاں میں بیٹھا ہوا 1400 سال کے اندر حدیث جس راوی سے ہوتی آئی ہے اس رشتے کو میں بیان کر سکتا ہوں. اس وقت میرے پاس مائے زمزم نہیں ہے اور کھجوریں نہیں ہیں, اس لیے میں اس پوری حدیث کو تو اس طرح نہیں بیان کرتا راوی کے طور پر. میرے استاد نے حدیث بیان فرمائی اور انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم, میرے استاد نے حدیث بیان فرمائی, اس کے استاد نے حدیث بیان فرمائی, اور ہر حدیث بیان کرنے والے نے اپنے سننے والوں کو 2 کھجوریں کھلائیں اور زمزم کا پانی پلایا. اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو حضور نے
کھجوریں 2 کھلائی تھیں اور زمزم کا پانی پلایا تھا. اس حدیث کو اسی شکل کے اندر بیان کیا گیا آج تک. اور میں چونکہ اس وقت وہ نہیں ہے میرے پاس، میں حدیث کو بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ سلسلہ حدیث، سلسلہ دین، نماز کا سلسلہ، روزے کا، زکات کا، حج کا، یہ سب سلسلہ پروردگار عالم کے رسول کی منہ سے نکلا ہوا آج تک بلا کم و کاست پہنچایا گیا. نہ کسی تحریف کو چلنے دیا گیا، نہ کسی ابطال کو، باطل کو چلنے دیا گیا. تھوڑے رہے وہ قلیل من عبادی الشکور، بندے تھوڑے رہے، یہ تھوڑا یا زیادہ کی بات نہیں کرتا، لیکن برپا کرنے کے لیے تحریک میں، تاریخ میں کبھی کبھی ابھار آیا، کبھی کبھی ابھار آیا، کبھی کسی بادشاہ کی شکل میں، کبھی کسی بزرگ ولی کی شکل میں، کبھی عالم ربانی کی شکل میں، کبھی امام ابو حنیفہ کی شکل میں، کبھی امام شافعی کی شکل میں، کبھی امام مالک کی شکل میں، اور کبھی امام احمد ابن حنبل کی شکل میں، کبھی امام ابن تیمیہ کی شکل میں، کبھی مجدد الثانی کی شکل میں، کبھی سید احمد بریلوی کی شکل میں، اور کبھی مولانا مودودی کی شکل میں. یہ تو ہوتا رہا، لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن کی زیر بدلی ہو، زبر بدلی ہو. کبھی مسلمانوں کو تاریخ میں یہ کانفرنس نہیں کرنی پڑی کہ اب دین کیا ہے. عیسائیوں کو 50 دفعہ کانفرنسیں کرنی پڑی، یہودیوں کو 100 دفعہ کانفرنسیں کرنی پڑی، لیکن مسلمانوں کا یہ نظام، یہ نظریہ اپنی صداقت و یقین و حقانیت کے ساتھ مسلسل چلا آیا. اور جب کبھی کسی نے کوئی راستہ ٹیڑھا نکالا تو ہزاروں ہاتھ اس کے ٹیڑھے ہاتھ کو توڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے، انتظام رب کے ساتھ. تو یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے 3 حصوں میں پڑھی، ان کے اندر اسلام کی وہ بنیاد جس سے اس نے اسلامی معاشرت بنانی تھی، اس کا ایک نظام بیان فرمایا. لیکن اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی آپ حضرات غور فرما دیں. وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اسلام نام ہے نور کے پھیلانے، ظلمتوں کے مٹانے، اندھیروں کے مٹانے، اسی طرح اسلام نام ہے فسادوں کے مٹانے. ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد نام ہے، ظلم نام ہے، فساد نام ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. جو چیز اپنا مقام رکھتی ہے اس مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا، اس کا ہے نام ظلم و فساد، بگاڑ جس کو کہتے ہیں. یہ جسم انسانی کے اندر اخلاق ہے نا، جس سے بنتا ہے سودا، صفرا، بلغم، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں خون. ان کے بگڑنے کا نام کیا مطلب؟ بلغم چڑھ گئی دوسری خلق پر، خون بڑھ گیا، یہ بلڈ پریشر جو بڑھ گیا، بلڈ پریشر اور گھٹ گیا بلڈ پریشر، سودا بڑھ گیا، سودا گھٹ گیا. گھٹ جائے تو بھی کام نہیں چلتا، کچھ نہ کچھ پاگل پن ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے، اور اسی پاگل پن سے ہی انسان کی زندگی چلتی ہے. ایسا پاگل پن سے بھی کبھی گھبرایا نہ کیجیے، کچھ نہ کچھ سوداویت چاہیے. یہ سوداویت ہی ہے جو ہم سارے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسلام لائیں گے، اور ساری دنیا کہتی ہے کہاں آئے گا بابا، کس چکر میں پڑے ہو، کوئی نہیں اسلام آئے گا. اور یہ زیادہ آتا ابھی جو ہونٹ لٹکا ہوا ہے یہ کبھی نہیں گرے گا جو تم کھاؤ گے، تو اس لیے چھوڑو اس چکر. لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں ثواب تو ملے گا نا، اور کچھ نہیں ملے گا تو ثواب ملے گا، اور ثواب ہی کر کے بھی ملنا ہے. تو بنا کیے مل جائے تو بھائی ثواب میں کر کے بھی تو ثواب ہی ملنا ہے نا، اور تو ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے سب کچھ، نظام اسلامی ہو جائے تو بھی رضا الہی اور نہ ہو جائے تو بھی رضا الہی۔ وہ آدمی ہم میں سے زیادہ خوش قسمت ہے، ادھر کلمہ پڑھا، رضا الہی کا اعلان کیا، ادھر اسے موت آ گئی، چکر میں نہیں پڑا۔ ایک آدمی وزیر نہ بنے، آزمائشوں سے بچ گیا اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو وہ اچھا ہے، یا رضا الہی کے چکر میں وہ پڑے، وزارت کے چکر میں پڑے اور پتنی فیل ہو کے پاس ہو، امتحان کے پرچے میں جائے پتنی پاس ہو جائے کہ فیل ہو جائے، تو اگر اللہ تعالیٰ پاس کر دیں بغیر وہ امتحان لیے، لیکن بہرحال ہم حاضر ہیں، تیار ہیں، میدان میں پیش ہیں۔ تو اب عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سب رضا الہی کے لیے ہم نے کرنا، اور رضا الہی نام ہے اعتدال انسان کا، کہ اس کے اندر جتنے جذبات ہیں وہ جذبات سارے اپنے کنٹرول کے اندر ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ کے اندر شدت نہیں تھی، فرمایا شدت تھی لیکن اشداء علی الکفار تھے اور رحماء بینہم۔ یہ جتنے بھی جذبات ہیں، پیسے کو روکنا یہ بھی ضروری ہے، ایک جگہ پر نہ خرچ کرنا جہاں شریعت نہیں کہتی ہے واجب ہے، لوگ بخیل کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر خرچ کرنا جہاں ضروری خرچ ہے، خرچ کرنا ضروری ہے، چاہے لوگ فضول خرچ کہتے ہیں۔ تو یہ آدمی کے اندر جو عادات ہیں، یہ کفایت شعاری کی، یہ سخاوت کی، یہ ساری کی ساری ضروری اور واجب ہے۔ مولانا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان کے سٹیئرنگ پر اسلام کا ہاتھ ہو جانے کا نام اسلام ہے۔ یہ سٹیئرنگ، جس نے گاڑی سفر تو کرنی ہے، تو سٹیئرنگ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے جو صحیح راستے پر لے جا رہے ہیں تو گاڑی تو چلنے کا نام گاڑی ہی ہے، لیکن صحیح چلے گی تو وہ گاڑی ثواب کے راستے پر ہے، غلط چلے گی تو فساد کے راستے۔ تو فساد نام ہے بگاڑ کا، اور اس بگاڑ کی اصلاح کرنا کیا مطلب؟ لوگوں کو فرائض پر لگانا ہے، لوگوں کو فرائض پر لگانا ہے اور ہر ایک کے حقوق کو بچانا ہے۔ حقوق کو ادا کرو گے، فرائض پر لگاؤ گے، انسان کی زندگی ٹھیک چلے گی۔ اب اس کو تم کس طرح چلاؤ گے؟ اس کو اپنے خاندان سے ابتدا کرو، اور خاندان کا ایک فرق جس سے یہ دو پہیے چلنا ہے وہ ہے عورت، اور عورت تو معاشرے کے اندر مظلوم بنی تھی، عورت تو قلم کشیدہ تھی۔ اب عورت کو اسلام اس کا صحیح مقام نہ دیتا تو معاشرت اسلامی کی بنیاد پڑ سکتی تھی۔ یہ ہے اس کا پس منظر۔ عورت گندگی کا نام تھا، قرآن مجید میں ہی آیا ہے، اور اس کی کچھ نہ کچھ بقایا اب بھی ہے ہمارے اپنے گھروں میں، کہ لڑکی کے پیدا ہونے ہی کو نحس سمجھا جاتا ہے، منحوس۔ لڑکے سے لڑکی عورت مرد بنیں گے اور لڑکیوں سے عورتیں بنیں گی۔ آپ کے دل میں ہی نفرت پیدا ہو گئی ایک اپنے حصے کے ساتھ، تو جس کے ساتھ نفرت پیدا ہو جائے اس کے اندر کبھی آدمی اس کی بھلائی کا سوچتا ہے؟ اب بھی ہمارے گھروں میں ہے کہ لڑکی پیدا ہو جاتی ہے تو لوگ آ کر لڑکی کا ذکر ہی نہیں کرتے، لڑکی کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ خیر کرے، گھر والی بچ گئی، ماں بچ گئی، بڑی مشکل سے زچہ اور بچے کا نام لیتی ہیں، لیکن یہ کہ لڑکی پیدا ہو گئی مبارک ہو، مبارک تو کہتی ہی نہیں۔ اور اگر ایک سے دوسری ہو جائے، دوسری سے تیسری ہو جائے تو پھر تو لوگ اس گھر میں مرنے کی طرح سوگ کرتے ہیں۔ اور ایک جاہلیت کے زمانے کے اندر تو عورت بکتی تھی، عورت بکتی تھی، عورت پٹتی تھی، عورت کٹتی تھی، عورت مرتی تھی۔
منحوس اس کا نام پڑا ہوا تھا. یہاں تک جہالت اور جاہلیت تھی کہ اس وقت نکاح کا یہ ایک طریقہ نہیں تھا. نکاح کے 20 طریقے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, نام رکھے ہوئے تھے. حتیٰ کہ ایک نکاح کا یہ بھی طریقہ تھا کہ باپ کی جتنی منقوعہ تھیں وہ بچے کی ملکیت میں ہو جاتی. مائیں باپ بیٹے, اپنے باپ کی بیویاں مائیں اپنے گھر ڈال لے سکتے بغیر کسی نکاح کے, جیسے وہ مکان کا مالک ان کی عورتوں کا مالک. تو ایسا مظلوم طبقہ معاشرت انسانی کے اندر اگر قابل نفرت رکھا جاتا تو یہ قابل نفرت مائیں اپنے بچوں کو محبت کرنے والا پیدا کر سکتی تھی. مظلوم مائیں, تباہ حال مائیں, وہ اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی اور خودداری پیدا کر سکتی تھی. اس لیے شریعت نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عورت کے مقام کو بلند کیا, عورت کے مقام کو بلند کیا, اس کو اسلام کا ایک فرد جلیل قرار دیا. اس کو یہاں تک حکم دیا کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تمہارے مال میں حصے دار ہیں, یہ عورتیں جو ہیں وہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں, یہ عورتیں تمہاری ملکیت نہیں ہیں. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے. یہ قوام کے لفظ سے بعض دفعہ مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو. قوام سمجھتے ہیں ان کے اوپر حکومت کرنے والا. مرد عورتوں پر نگران بنائے گئے. یہ قوام کے لفظ سے بعض دفعہ مغالطہ لگتا ہے لوگوں کو. قوام سمجھتے ہیں ان کے اوپر حکومت کرنے والا. حکومت کرنے والا نہیں ہوتا. اپنے ہاں بھی آپ جانتے ہیں, ہمارے ہاں مثال ہے قیم. یہ قیم یہ اسی قوامی کے لفظ کا ایک دوسری شکل ہے. قیوم, یہ قیوم زمان جیسے کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح کے اندر, اور الحی القیوم قرآن مجید کے اندر قیوم. تو قیم حاکم نہیں ہوتا, امیر حاکم ہوتا ہے. امیر کا حکم چلتا ہے, قیم امیر کے حکم کو نافذ کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ نہیں فرمایا کہ رجال حاکم ہے عورتوں پر, رجال ان کے نگران ہیں, اللہ کے حکم کو چلانے والے نگران ہیں, ذمہ دار ہیں. ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کے 3 فرائض ہوتے ہیں. ایک ان کی خدمت کرنا, ایک ان کی حفاظت کرنا, ایک ان کی تربیت کرنا. ایک خدمت کرنا, ایک حفاظت کرنا, ایک تربیت کرنا. تو عورتوں کے نگران بنائے گئے ان 3 کاموں کے لیے. اب خدمت جو کرے گا جابر نہیں ہوگا, خدمت جو کرے گا جابر نہیں ہوگا, اور نگران حفاظت جو کرے گا فکر مند ہوگا, اور تربیت جو کرے گا خود اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا. کبھی مربی, گندا مربی کبھی تربیت نہیں کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اے مردوں, تم نگران بنائے گئے ہو اپنی عورتوں کے. کیوں نگران بنائے گئے ہو؟ ہماری یہ کائنات کی تخلیق کی سکیم ہی یہی ہے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. جس طرح ہم نے نباتات کو جمادات پر فضیلت دی, حیوانات کو ہم نے فضیلت دی جمادات پر, اور ہم نے انسانوں کو فضیلت دی حیوانوں پر, اسی طرح ہم نے مردوں کو فضیلت دی عورتوں پر. لوگوں نے مغالطہ یہ یہاں سے کیا حاصل, خیال ان کو یہ ہوا کہ عورت کے اوپر مرد حکمران ہے, ملکیت ہے اس کی, حکم اس کا چلتا ہے. نہیں چلتا. وہ نمائندہ ہے اللہ تعالیٰ کا, نمائندہ اللہ کے حکم کو سناتا, اللہ کے حکم کو منواتا, اپنا حکم نہیں چلاتا. تو ہم نے اس کو فضیلت دی, مرد بنایا. شدائد کا مقابلہ کر سکتا ہے,
میدان جنگ کے اندر عورت پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے، عورت پر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنا ہے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں بنا ہے، مرد نبی بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس میں انسانی کی شکل ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کو فضیلت عنایت فرمائی. اور وہ بما انفقوا من اموالہم، اور جو مال یہ خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے یہ نگران بنایا گیا. مال جو ہے اس کو بڑی اہمیت ہے شریعت کے اندر. جگہ جگہ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے فتنہ ہے. مال اور اولاد ان دونوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے. تو جس طرح اولاد آگے بات کے افکار کو پھیلاتی ہے، اسی طریقے سے مال بھی ذریعہ ہے ان اقدار کو پھیلانے کا جن اقدار سے آدمی کے اندر حرمتیں مٹتی ہیں اور اس کے اندر محبتیں اور خدمتیں پیدا ہوتی ہیں. تو مال مرد لاتا ہے. نان نف کا مرد پر واجب ہے اپنی عورت کا اور بال بچے کا، عورت پر واجب نہیں ہے. یہ دو ہم نے تمہیں فضیلتیں دی، یہ حکومتیں جو ہم پر ٹیکس لگاتی ہیں تو ہمارے نظام کو قائم رکھنے کے لیے دلیل ہی یہ دیتی ہے. اسی طریقے سے مرد دلیل ہی یہ دیتا ہے اپنے نگران ہونے کی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی اور دوسرا میں خرچ کرتا ہوں. اب یہ مرد کی فرق فریضہ ادا بیان کر کے اب فرمائے عورتیں کیا کریں. فالصالحات، بس نیک بیبیاں، قانتات، وہ رجوع کرنے والی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اپنے خامند کے مال اور نظام اور اولاد کے اندر حفاظت کرنے والی ہیں اس کی غیرحاضری کے اندر. واللاتی تخافون، اب اس کا ایک نظام بھی رکھا خرابی کے پیدا ہو تو کیا کرو، خرابی پیدا ہو تو واللاتی تخافون نشوزہن، تم اگر ان سے نشوز کا یقین کرو خطرہ پیدا ہو جائے. نشوز کہتے ہیں اس نافرمانی کو جو عورت اپنے خاوند کے خلاف نفرت کا اظہار کر کے نافرمانی کرتی ہے. ایک ہے غفلت سے نافرمانی، جہالت سے نافرمانی، تساہل ہو گیا. ایک یہ ہے کہ امیر عورت ہے غریب مرد ہے، امیر عورت ہے غریب مرد ہے اور وہ ہر وقت اس کا اظہار کرتی رہتی ہے کیسے نکھٹو پاگل بے وقوف کے پلے پڑ گئے. میں اس کی چمڑی بٹوا دوں گی اپنے بیٹے والوں سے، میں اس کو سیدھا کر دوں گی، اس کا دماغ سیدھا کر دوں گی، میں اس کو درست کر دوں گی. اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر نشوز، اظہار نفرت کے ساتھ نافرمانی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نگران ہیں. نگران کا معنی یہ نہیں ہے کہ کہیں نافرمانی پائیں تو حکم جاری کر دیں، اس نافرمانی کو دور کریں. دور کرنا نام ہے نصیحت کا. فائزوہن، نصیحت کرو ان عورتوں سے. واہجروہن فی المضاجع، اس نصیحت سے بات نہ بنے تو پھر ان کے ساتھ ان کو بستروں سے الگ کر دیں. بستروں سے الگ کرنا ایک محاورہ ہے کہ ان سے لطافت اور لطف و کرم سے پیش آنا بند کر دیں. محبت و پیار کا کلام ان سے بند کر دیں. صرف بستروں سے الگ کرنے کا مراد صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے ملاطفت، ان کی خدمت کے اندر وہ جذبہ تشکر و محبت، ان کے ساتھ نرم کلامی. قرآن مجید میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت میں اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے. کلام جبر تو فرمائیں گے، کلام ترحم نہیں فرمائیں گے. آرڈر تو اللہ تعالیٰ سنائیں گے ان کو دوزخ میں ڈال دو، ان کو لے جاؤ پکڑ کر، میری آنکھوں سے ان کو دور کرو، جہنم میں دھکیل دو.
یہ کلام فرمائیں گے، لیکن وہ کلام ملاطفت نہیں فرمائیں گے، کلام مہربانی نہیں فرمائیں گے۔ تو واہجروہن فی المضاجع، ان کے ساتھ ملاطفت کی کلام اور محبت و پیار کا کلام وہ ان سے ترک کر دے، عقل مند ہوگی تو اصلاح پائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر دو باتوں سے اصلاح نہ کریں تو پھر ان کو ذرا ڈانٹ چلائیں، ذرا ان کی پٹائی کریں۔ لیکن شریعت کے اندر پٹائی کے بارے میں 3 باتیں اچھی طرح سن لیں۔ 3 باتیں یہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ منہ پر نہیں مارنا، یہ منہ پر تماچے مارنے بچے کو، عورت کو منع ہے۔ نمبر 2 پر یہ کہ ایسی مار دینا کہ زخم پڑ جائے حرام ہے، اور اس طرح کی سزا دینا کہ جذبہ غصہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اگر عورت نے آگے سے کچھ کہہ دیا کہ تو مجھے مار کے تو دیکھ، تو پھر آدمی پاگل ہو جائے، پھر اسے کہہ کے آج تو میں مار کے دیکھوں گا۔ وہ تنبیہ والی مار نہیں رہی، تعدیب والی مار نہیں رہی، انتقام والی مار ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر یہ بات کہ وہ تمہاری پیروی کر لیں، اطاعت کر لیں، تو پھر آپ ان پر کوئی الزام بھی نہ وارد کریں اور پھر تلخی بھی بڑھائیں نہیں، ختم کر دیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ تمہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے وہ عاجز بنائی گئی، تم بھی اللہ کے سامنے عاجز ہو۔ تم اپنی عاجز ساتھی کے اوپر اگر اس طریقے سے زیادتی اور سختی کرو گے تو سوچ لو کہ ان اللہ علیٰ کبیرہ، پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور طاقت والے اور قدرت والے۔ ان آیات کے اندر اصل بات جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ اپنے خاندان کی معاشرت کو درست کرنا۔ یہ ایک مسئلہ ہی نہیں ہے، اسی کے اندر سیاست اسلامی کی تربیت دینا ہے، اسی کے اندر ضعیف مخلوق کو مظلوم مخلوق کی حفاظت کرنا ہے۔ جو آدمی اپنی اولاد کے ساتھ سلوک صحیح نہیں کرے گا، نہ وہ دنیا کے مظلوموں کو بچا سکے گا، نہ وہ دنیا کے اندر سیاست اسلامی کو چلا سکے گا۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات ہم نے تجربے میں بھی کی ہے، سیاست کے اندر بعض لیڈر ہم نے دیکھے جو بال بچے کے بغیر ہیں، ان کی کلام کے اندر وہ بات نہیں ہوتی جو بال بچے والے سیاسی لیڈر ہیں۔ میں اس وقت آپ کو اس کی مثالیں نہیں دیتا ہوں، اس کے اندر وہ جذبہ اس طرح خون ہی نہیں پیدا ہوتا عملی طور پر۔ اس لیے سیاست اسلامی کا حکمران وہی ہوگا جو اپنے آل و عیال کو ان کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اب یہی آیت آپ جو سورہ احزاب کے اندر آیتیں ہیں اس کے اندر یہ فرمایا ہے ان المسلمین والمسلمات، یہاں جنرل بات کرتی ہے، چاہے عورتوں اور مردوں، تمہاری اس فضیلت کی وجہ سے مرد تم بھی اسلام کے احکام سے بری ذمہ نہیں ہوتے، اور عورتوں تم کمزور ہونے کی وجہ سے اسلام کے احکام سے بری ذمہ نہیں ہوتے۔ یا مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات، قانتین اور قانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، یہ سب معنی آپ سمجھ رہے ہیں، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، متصدقین والمتصدقات، صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے حیاؤں کی اور اپنے شرموں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں دونوں پر واجب ہے اپنی حفاظت اور نگرانی کرنا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں بخششیں اور اجر بہت بڑے۔ اب تیسری آیتوں کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ ذرا اور حوالے سے اللہ تعالیٰ نے
ہمیں حکم دیا کہ ان کی نگرانی اور تربیت کریں. اب ہم دونوں مردوں اور عورتوں نے اسلام کی راہ میں تبلیغ کرنی. مردوں کے بھی واقعات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے قرآن مجید میں. اب یہاں دو قسم کی عورتوں کے واقعات بیان کیے کہ تقدیر الہی میں کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ ساری تربیتیں اپنی محنتوں کے باوجود ناکام ہو جاتی ہیں. گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, اور کبھی کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا اور خدا کی عظیم بندیاں بن جاتی ہیں. اس لیے مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں. یہ تبلیغ اپنے گھر کے اندر کرنا یہ بہت عظیم محنت کا طالب ہے, اور اسی لیے پیغمبر گھر سے شروع کرتا ہے. ہم گھر سے نہیں شروع کرتے. ہو جائے اتفاق سے گھر میں ہو جائے تو پیغمبر کو آرڈر ہی یہ ہے کہ ونظر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے کیونکہ پورے تفصیل سے واقعات نہیں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتیں کر کر کے گھر میں بلا کر کھانے کھلا کھلا کر واز سنایا. انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے گھر کو بچاؤ. ہم نماز نہیں چھوڑتے, اسلامی حکومت آئے گی تو نماز پڑھیں گے, تو اپنے بچوں کو بھی نماز نہیں کی تلقین نہیں چھوڑ سکتے کہ اسلامی حکومت آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائیں گے. بعض دفعہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ بچے سے ہم نے اپنی نماز نہیں پڑھانی, تو آپ کو کون کہتا ہے آپ نے پڑھایا؟ لیکن اللہ کی تو پڑھائے نا. اللہ کے پڑھانے کا حکم اب ہے. فرمایا مرو صبیانکم, اپنے بچوں کو حکم دو نمازوں کا جب 7 سال کے ہوں, اور 10 سال پر پہنچے تو ذرا فرمائش بھی کر دو. ان کو پڑھانے کی سب حکمتیں کرنی ہیں, ان کو محروم کرنے کی حکمتیں کوئی نہیں. آگے انتظار کی حکمتیں نہیں ہیں. اس وقت جو کچھ کرنا ہے اس کو کرنا, اس کا حکم ہے. اس میں بڑا مغالطہ لگتا ہے. یہ نفسیات ہماری رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. شریعت کے اندر اس کا نام حکمت اسلامی ہے, اور حکمت اسلامی کرنے کا نام ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل کو حکم دو اور وہ نافرمانی کرے, اس پر صبر کرو. صبر نام ہی اسی چیز کا ہے کہ تبلیغ کے اندر اگر کامیابی نہ ہو تو پھر ڈٹے رہنا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. حق بیان کرتے ہیں اور حق بیان کرنے پر شدائد آتے ہیں تو پھر گھبراتے نہیں, چھوڑ نہیں دیتے میدان کو, جمے رہتے. تو اس لیے اگر آدمی کبھی مایوس ہو جائے اپنی بیوی بچوں سے تو تبلیغ اسلامی کا میدان چھوڑ جائے گا. فرمایا کہ دیکھو حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی نبی کی تربیت میں رہتے ہوئے جن کے گھر میں وہی اترتی تھی, ان کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا, ان کی مخالفت پر آ گئی. فخانتاہما, دونوں نے ان کے ساتھ زوجیت کی امانت داری نہیں برتی بلکہ زوجیت کی سے خیانت کی. کیا خیانت کی؟ نوح کی بیوی پہلی خیانت تو یہ کرتی تھی کہ حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے لوگ. جب کشتی وہ بنا رہا تھا تو اس کے اندر گندگی پھینک جاتے تھے. یہ بھی حضرت نوح کی کشتی کے اندر اپنے گھر کی گندگی بھی جا کر پھینک دیتی تھی. وہ کہتے تھے بوڑھا سٹیا گیا, یہ کہتی تھی میں تو گھر میں دیکھ رہی ہوں, کیا کروں, واقعی سٹیا گیا. ایک تو یہ خیانت کرتی, اور دوسری خیانت یہ کرتی تھی کہ حضرت نوح کے پاس آنے والے شاگردوں کو حضرت نوح کی حرکتوں کو خفیف الحرکتی میں نام دے کر کہتی تھی کس کے پاس تم آ رہے ہو, بوڑھے کے پاس, اس کے پاس کیا تربیت کے لیے رکھا ہے, بھاگو یہاں سے. اور تیسری خیانت یہ کرتی تھی کہ کبھی اگر کوئی نوجوان آ ہی جاتے تھے
تو ان کے ماں باپوں کو بھی جا کر بتاتی تھی اور ان کے دشمنوں کو بھی جا کر بتاتی تھی کہ اس وقت 2-4 لڑکے، نوجوان، بوڑھے، کچھ عورتیں اس کی مرید بننے لگ گئی ہیں، اس کے حلقے اطاعت میں آ گئی ہیں، تو تم ان کو ابھی سے بدحواس کرو، ان کو بگاؤ۔ اور اسی طرح حضرت لوط کی بیوی کرتی کہ حضرت لوط کی بیوی یہ خیانت کرتی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے عمل بد کے لیے اگر کبھی کوئی موقع پاتی تو بھاگ کے جاتی کہ آئے ہوئے ہیں کچھ لونڈے مار۔ دوسرے نمبر پر حضرت لوط کے گھر کے اندر بیوی سے کیا پردہ ہو سکتا تھا؟ اس مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے جب کوئی تدبیر ہوتی تھی، کوئی مشورہ ہوتا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دیں، کہیں اور چلے جائیں، کسی سے تعاون حاصل کریں، کوئی مضبوط آدمی قابو کریں، تحریکیں سوچتی ہیں نا، تو وہ ان کو تو گھر میں ان سے کیا پردہ ہو سکتا تھا؟ وہ پاس بیٹھی ہوتی تھی، جا کر ان کی سوچ کو پورے طور پر دشمنوں کے سامنے جا کر بیان کر دیتی۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، اے رجال المومنین، اے مجاہدین اسلام، تمہیں جو کام درپیش ہے اس کے اندر کبھی ایسی مصیبت بھی آ سکتی ہے کہ تمہاری بیوی تک اس کو قبول نہ کرے، تو اب تم نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں، مایوس نہیں ہونا، ایسی اپنی حالت نہیں بنا لینا ہے کہ جس میں آپ اس طرح پریشان ہو کر کوئی اور ایسا قدم اٹھا لیں کہ جو قدم تمہارے لیے ایک تباہی اور مصیبت کا سبب بن جائے۔ دوسرے نمبر پر وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ مثال بیان فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی ہونا تربیت کا کوئی امکان ہے؟ فرعون کی بیوی ہونا تربیت کا کوئی شائبہ تک ہے؟ پر پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گھر میں ہم نے یہ رکھ دیا۔ میں قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ آپ حضرات جو کہتے ہیں ضمیر اندر سے بولتا ہے، میرے ضمیر کی آواز ہے، آپ ذرا ان اصطلاحوں سے کوئی تھوڑا سا طبیعت آپ کی ادھر نہیں چلتی ہے نا، اس لیے آپ کو اس وقت بھی اللہ ہر آدمی کی رہنمائی کرتا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم مکھی سے شہد بنواتا ہے اپنی آنکھ کے سامنے، انسان کو حق پر نہیں چلاتا ہے اپنی آنکھ کے سامنے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی یہ ہے کہ اے مولا کریم، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ ایک دفعہ کی بات نہیں، عمر بھر کی بات ہے، ایک اسلامی کے اندر نہیں، ہر کام کے اندر۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنٍ، یا اللہ مجھے اپنے حوالے ایک پل گھڑی کا، آنکھ کا پلک جھپکنا بھی نہ میرے ذمہ کر مجھے۔ آپ ٹریفک میں دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے سپرد کر دے تو ہم مرے پڑیں۔ بیماریوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، رشتوں کے اندر دیکھتے ہیں، نعتوں کے اندر، کاروباروں کے اندر، یہ استخارہ کس لیے سکھایا ہے؟ اللہ سے رہنمائی کے لیے۔ میں مشورہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارا واحد لا شریک رب ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرشتے اتارتے ہیں، تو پروردگار عالم رہنمائی فرماتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہمارے ہاں ولی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کی، ہر فرد کی، ہر مسلم کی، ہر مومن کی کرتے ہیں۔ وہ بھی ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر ان پر اترتے ہیں فرشتے، تتنزل کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی تربیت کی فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے یہ محل کھا رہے ہیں، یہ میں کانٹوں پر لیٹ رہی ہوں، پھولوں کی سیج مجھے کانٹے نظر آتے ہیں، اس لیے میرے لیے اپنے جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون سے
اور اس کی تمام کارروائیوں سے جو تحریک اسلامی کے کارکنوں پر یہ ظلم کرتا ہے، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی عورتوں کو گھروں میں داخل کر کے اپنی ہرس و آس کا ان کو بچی بناتا، میں ان تمام کارروائیوں سے یا اللہ بے تعلق، میرا اس میں کوئی دخل نہیں، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ تو اے اہل ایمان، تمہیں اپنا بہتر ساتھی کبھی اس شکل میں بھی مل جائے گا، اور وہ تحریک اسلامی کی ساتھی بنے گی۔ ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم عمران کی بیٹی جس کی صورت حال یہ تھی کہ عورت ہو کر اس نے اسلام کے راستے میں وقف ہونے کو نبھایا، اس سلسلے کو آگے ہم نے چلانا تھا، تفصیل ہے اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن ہم نے اس نظام کو قائم کیا۔ اس لیے بلا اسباب ظاہری بھی کبھی ہم کامیابیاں دے دیتے ہیں، جیسا کہ سلسلہ تولید سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں سلسلہ تولید کا ایک پہلو ہی غائب ہے، اور اس سے نبی ایسا پیدا ہوتا ہے جس کو میں اپنا کلمہ کہتا ہوں، جس کو آگے جا کر میں امام بناتا ہوں۔ اس لیے اے اہل ایمان، اسباب پر ہی تم ہر وقت بھروسہ نہ رکھو، کبھی خالق اسباب پر بھی بھروسہ رکھو۔ اس لیے اے مردوں، نگرانی تم نے کرنا ہے اپنے خاندان کی، اس میں غفلت نہ کرو، ساری تمہاری تربیت کا مدار اس پر ہے، معاشرت اسلامی کی اصلاح اس بنیاد پر ہے۔ تمہارا بچہ اچھا ہوگا تو لوگوں کے بچوں کا اچھا ہونا بھی تمہیں خوش لگے گا۔ اگر تمہارا اپنا بچہ گمراہ ہو جائے، چاہے سارے جہان کے اندر بارش ہوتی رہے، لیکن تمہارا کھیت خشک ہو گیا تو تمہیں خوشی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق دے۔